صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی، آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سو۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، بحران ہوتا ہوں۔ دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا بھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و ارضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں۔ جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔
اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت عرضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت عرضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ، بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی دقت کیجیے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت عرضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آئی آ رہا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت عرضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی۔ اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کریں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو، اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبت، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت، اس کو جھیلنا آسان بنا، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہا، اللہ بہت متحمل، وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی، ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب، جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ، لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ تو بڑا سرد ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے، اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا اس کو، وہ برداشت کرے گا۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ سکھوں کی ایک تحریک تو آج کل چل رہی ہے، اس تحریک کی بدقسمتی ہے یہ کہ یہ ابتدا ہی سے وائلنٹ ہو گئی،
اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا سب کو اندازہ ہے کہ ٹھیک ہے قوم ہے، اس میں جان ہے، وہ ابھی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ جتنی قیمت وہ دے چکی ہے اس کے حوالے سے کامیابی جو ہے کہیں بھی آس پاس نہیں۔ انہی سکھوں کی ایک تحریک چلی تھی 30s میں، عجیب تحریک تھی وہ، آپ سنیں گے۔ اب ہماری یہ تاریخ ہے لیکن ہم واقف نہیں، شاید آپ کو ہنسی آئے۔ سکھوں کے گردواروں کے ساتھ جو زمینیں وقف تھیں ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا۔ چونکہ برطانوی حکومت نے سکھوں کو علیحدہ مذہب نہیں مانا تھا، لہذا گردواروں پر کنٹرول کس کا؟ عبادت گاہ کس کی؟ سکھوں کی۔ کنٹرول کس کا؟ ہندوؤں کا۔ تو ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، گردوارہ پربندھک کمیٹی، کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ہماری عبادت گاہوں کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اب بھی وہ کمیٹی ہے، وہی کمیٹی اب کنٹرول کرتی گردواروں۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان تو نہیں ہے، تحریک چلانی پڑتی ہے۔ حقوق کوئی آسانی سے نہیں دیتا جب تک کہ آپ لینے کے قابل نہ ہو، انہیں تحریک چلانی پڑی۔ پولیس جیسے اب بھی ہے اس وقت بھی پیسے والے کے ساتھ تھی۔ پیسے والا کون تھا؟ بنیا۔ لہذا دفعہ 144۔ اب سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 کو ڈیفائی کرنے کے۔ ان جتھوں کا مجھے ایک صاحب نے آنکھوں دیکھا حال بتایا ہے، ابھی وہ زندہ ہے۔ 69 علامہ اقبال روڈ لاہور پر، جو شخص جائے جا کے ویریفائی کر لے۔ حاجی عبد الواحد صاحب 1930 کے ایم اے ہیں انگلش کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جتھا نکلتا تھا، لیکن سکھوں کے اس جتھے کو جو ڈیفائی کر رہا ہے 144 کو، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، انہیں حکم تھا ہاتھ باندھے رکھو۔ نتیجہ یہ نکلتا تھا، وہ کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ سپاہی کی لاٹھی سر پر پڑی، سر پھٹ گیا، خالصہ نیچے گر گیا، لیکن ہاتھ بندھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب ہوئے، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، گردواروں کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا۔ یہ ہے اصل میں تو حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے واقعہ سنایا۔ ان کے ذہن میں نہیں تھا قرآن مجید میں سورہ نساء میں جو لفظ آیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری طور پر اگر آپ کے سر پر کوئی وار آ رہا ہو تو ہاتھ ایک دم اٹھتا کہ ہاتھ اس کو روکے، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ یہاں بندھے رہیں گے۔ جتھا نکل رہا 4 سے زیادہ آدمیوں کا جانا، بس یہی خلاف ورزی ہے۔ 50 کا جتھا نکلا، خلاف ورزی تو ہو گئی، لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں۔ توڑ پھوڑ تو دور رہا، تمہارے اوپر لاٹھی پڑے تب بھی ہاتھ نہ اٹھے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں کامیابی سے ہم کے مارا، اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں، یہ کہاں تاریخ میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ہے؟ صرف 2 مثالیں ہیں۔ یا حضرت مسیح علیہ السلام کے 3 سال، انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے دانے گال پر کوئی تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر۔ کوئی شخص نالش کر کے تمہارا چوغا لینا چاہے، کرتا بھی نہیں۔ کوئی شخص تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے، تم 2 کوس اس کے ساتھ۔ یا تو یہ وہاں ملتا ہے، اور یا پھر یہ 12 برس جو مکی دور کے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان تھا، اور میں اسی کو لیتا ہوں کہ اسی سے سامنے آتا ہے کہ کتنا زبردست ڈسپلن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا۔ کوئی خلاف ورزی نہیں، حکم نہیں ہے محمد کا۔ دیکھیے قرآن کی آیت نہیں اتری تھی ابھی، وہ تو سورہ نساء میں اتر رہی ہے۔ یہ حکم کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس میں رو، صبر کرو۔ اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن یہ جوڑے گا۔
چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے. بڑے بڑے علماء مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، بڑا مجمع. اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے. مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا. کہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات. چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا. ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں. اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دیا جائے. یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے. ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن؟ مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے. اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے کوئی حافظ نہیں تھا. اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارہ. اور یہ انہونی بات نہیں ہے. جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے. اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا. وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے. تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے. اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ میں صبح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے، بہت اداس غمگین. میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی. میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کشمیری، جیسے امام بیہقی تھے محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بنا. آپ نے پڑھنے پڑھانے میں سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے.
اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر. حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا. گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے. اور قولہم ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہے. اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو. اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگایا. لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا. وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں. جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی. یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن. اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم، اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر. یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے. فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں. تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے. کبھی استعارہ کر کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی. یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب. انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا. جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائی تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلقمہ کیا اور ایک تحریک شروع کی. اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ. تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں. اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی، وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں. وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس. اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی. پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر دیا تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے. تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا. انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی
اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے، تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں۔ اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف۔ تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے۔ وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی، تو گالی دینی ہے تو دے دو تو، حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے۔ میں اس پر فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں۔ ہاں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں اسے کہہ دو وہابی ہے، اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے، جبکہ ہندو بھی تھے، اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر۔ ایک موقع پہ آ کے بنیا نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں گا، پہلا حساب چکا دیجیے۔ تو انہوں نے واز میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے اب سودا نہ لو مسلمانوں، وہ وہابی ہو گئے۔ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا۔ تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے، اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا، قبر پرستی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے طائف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر چونکہ طائف میں ہے، پہلے اس کا طواف کرتے تھے، پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کے طرف۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے، اور ابھی تک تو انہی کے اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں۔ اب جو نئی نسل ابھر آئی ہے تو آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہ ہے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے، لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے۔ ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس،
اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مردوں عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام میں۔ یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل۔ دیکھیے، بر صغیر کی اصطلاح غلط ہے۔ بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیروں کو بھی کہہ دیں گے، چھوٹی خشکی۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے سب کانٹیننٹ کا۔ کانٹیننٹ کہتے ہیں بر اعظم، بر اعظم کانٹیننٹ۔ تو اعظم سے نیچے آتا ہے عظیم، یہ بر عظیم ہے ہند، بر عظیم پاک و ہند۔ آج ہم اسے پاک و ہند کہیں گے، پہلے یہ بر عظیم ہند تھا۔ یہ غلط لفظ ہمارے ہاں لکھنے میں، بولنے میں آ گیا ہے۔ بر صغیر تو کسی چھوٹے سے جزیرے کو بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی خشکی، یہ بہت بڑی خشکی ہے۔ یہ بر اعظم ایشیا کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اس لیے اعظم سے ایک سیڑھی نیچے اتریے تو عظیم ہوتا۔ یہ بر عظیم ہے، بر صغیر نہیں۔ اسی طرح مسلمان غیر اسلامی ریاست میں اس میں بھی ایک مغالطہ ہے، گویا کہ دنیا میں کوئی خالص اسلامی ریاست بھی ہے، جبکہ آج دنیا کی تمام مسلمان مملکتیں خالص غیر اسلامی ہیں۔ تو گویا کہ بنیادی طور پر کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ مسلم اکثریت کا ملک ہونا اور بات ہے، اور اسلامی ریاست ہونا اور بات ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ بہرحال ان دونوں موضوعات پر میں کوشش کروں گا کہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ میں بہت سے حضرات میری بعض آراء سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں خلوص و اخلاص کا تقاضا پورا نہیں کروں گا، نہ اپنی ذات سے نہ آپ سے۔ اگر وہی بات آپ سے نہ کہوں اور آپ کے سامنے نہ رکھوں کہ جو میری حقیقی رائے ہے، تو میں چند باتیں رکھوں گا، قبول کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے، بر عظیم پاک و ہند کے ضمن میں سب سے پہلے تو 2 بدقسمتیوں کو نوٹ کر دیں۔ پہلی بدقسمتی یہ کہ یہ بر عظیم دور نبوت کی سعادتوں سے محروم رہا۔ دور نبوت میں یہاں تک دعوت اسلام نہیں پہنچی، اکا دکا کوئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ مالابار کا کوئی راجہ تھا جس نے شق القمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسے جب معلوم ہوا یہ تو اصل میں ایک عرب میں پیدا ہونے والے رسول کی انگلی کے اشارے سے ہوا تھا، تو وہ ایمان لے آیا۔ لیکن یہ آئسولیٹڈ واقعات ہیں۔ بحیثیت مجموعی بر عظیم پاک و ہند دور نبوت کی برکات سے محروم رہا۔ پھر یہ کہ دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی محروم رہا۔ یہاں اسلام کسی قابل ذکر حیثیت میں آیا ہے دور بنی امیہ میں، وہ بھی کسی دعوت و تبلیغ کے مثبت مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ایک انتقام اور بدلے کے لیے کہ کچھ مسلمان تاجروں کا ایک بحری قافلہ جو سرندیپ سے، لنکا سے جا رہا تھا عرب کی طرف، اسے یہاں کراچی کے قریب، اسے یہاں کے سندھی ڈاکوؤں نے لوٹ لی۔ اس پر مطالبہ آیا اسلامی مسلمان حکومت کی طرف سے، وہ ملوکیت تھی۔ اب وہ اسلامی حکومت اس معنی میں نہیں رہی تھی جس معنی میں کہ خلافت راشدہ اسلامی حکومت تھی، کہ جو قیدی ہے تمہارے پاس رہا کرو اور کمپنسیٹ کرو جو بھی نقصان یہاں ان مسلمان تاجروں کا ہوا ہے۔ جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ ایک سزا دینے کی ایک مہم تھی۔ بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا ہے۔ وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک، یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا۔ ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی۔ اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی، نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا، ابھی کچھ نہیں تھا، سادہ اسلام۔ اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا، چنانچہ اس کی قوت تسخیر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان،
اور نہایت نیک اور پاک باز سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے. فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری است. جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا. تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئی اور ان کو پوجا جانے لگا. یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی ہے، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے.